السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں ہیں، پس آپ کامیاب ہوئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، کہا میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو ثواب کی جگہ، ثواب لوگوں کے لیے ہے اور امن والا، ٹھہرائیے مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ کہ پاک کریں گے میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ جب کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب بنائیے اس شہر کو، مکہ شہر کو امن والا، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دیجئے ثمرات سے، جو ان میں سے مانے اللہ کو اور آخرت کے دن کو۔ جس نے انکار کیا پس وہ نفع حاصل کرے گا تھوڑا، پھر اس کو لایا جائے گا آگ کے عذاب کی طرف، اور برا ٹھکانہ ہے۔ جب بلند کیا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اور حضرت اسماعیل نے
کہنے لگے اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، آپ کی ذات سننے والی ہے، آپ کی ذات جاننے والی ہے، اے ہمارے رب بنائیے ہم کو اپنی تابعدار جماعت، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ہو تابعدار آپ کی، ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بے شک آپ کی ذات توبہ قبول کرنے والی، رحم فرمانے والی ہے، اے میرے رب بھیجئے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو اور تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات کو اور تعلیم دے کتاب و حکمت کی اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ کی ذات زبردست ہے، حکمتوں والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعوں سے حج کے بارے میں، اس کے فضائل، آداب اور احکامات کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے۔ حجاج کرام مدینہ پاک پہنچے ہیں، مکہ معظمہ پہنچے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سامان سفر باندھنے والے ہیں اور ان کا سفر جلدی شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو ان کے سفر میں آسانیاں اور سہولتیں اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے، حج مبرور اور حج مقبول بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ بنائے۔ اللہ رب العزت کی ذات حج کے موقع پر اپنے ایک خاص بندے جنہوں نے اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرمانبرداری کا وہ نمونہ پیش کیا، دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہے، ان کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو اپنا خلیل کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کو ملت ابراہیمی، یعنی دنیا میں آپ کی تشریف آوری کے بعد جتنے آسمانی کتابوں کو ماننے والے آئے، ان سے یہ کہا گیا کہ یہ ملت ابراہیمی میں ہیں، یعنی جو ان کے اصل قاعدے اور ضابطے جو حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تھے، ساروں کی شریعت کے اندر آپ کے بعد میں آنے والے وہ ضابطے اور قاعدے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ سارے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑتے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، آسمانی کتابوں والے، سارے کے سارے اپنے آپ کو، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ بھی جب قرآن نازل ہوا حضرت خلیل اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حجاج اکرام کو وہاں بلا کر دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارا بندہ جن کی ملت کے اوپر تم چلتے ہو اور جن کی ملت کے دعوے دار ہو، اس بندے کے یہاں پر کیا کیا کارنامے ہیں اور انہوں نے کیا کیا عبادات کی ہیں، اور کس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ مکہ پہنچے گا، سب سے پہلے اللہ کا گھر نظر آئے گا تو فوراً یہ ذہن میں آئے گا اس کی تعمیر کرنے والا ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آدمی طواف کرے گا تو وہ جگہ سے گزرے گا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تو کیا یاد آئے گی کہ یہاں ایک پتھر ہے جس کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہے، اور اس مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہ تعلق رکھتا ہے پتھر باپ کے ساتھ، اور یہ تعلق رکھتا ہے پتھر ایک بیٹے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد جب آدمی طواف سے فارغ ہوگا تو زمزم پیے گا تو کیا یاد دلائے گا زمزم؟ ایک وقت تھا باپ نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا، اور جب ان کا پانی ختم ہو گیا، اللہ کی ذات نے اپنی قدرت کے ساتھ یہاں سے پانی کو نکالا اور جاری کیا۔ کتنی صدیاں گزر گئیں،
1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے پہلے 500 سے زیادہ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پتہ نہیں اس سے پہلے کتنا ہی زمانہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات موجود تھے، اور یہ چشمہ پھوٹا، اور آج تک وہ چشمہ بہہ رہا ہے اور اس کا پانی بہہ رہا ہے۔ حجاج کرام جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے، سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ زمزم ہمیں مل جائے، اس لیے کہ یہاں سٹوروں سے عجوا بھی مل جائے گی، مبروم بھی مل جائے گی، عنبر بھی مل جائے گی، لیکن زمزم مشکل ملتا ہے، اس لیے کہ زمزم مل جائے جو حجاج کرام وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ ترستے ہیں لوگ، جہاں جب طواف کرے گا تو پھر زمزم سے گزر ہوگا، اور وہاں پر خوب پیٹ بھر کر جو ہے وہ زمزم کو نوش کرے گا، تو یہ کس کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس برآمدے کی طرف جائے گا جس میں صفا ہے، اور اس برآمدے کی طرف جائے گا جہاں پر مروہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو پھر کیا یاد آئے گا کہ ایک باپ نے اپنی بیوی کو اور ایک ماں نے اپنے بیٹے کو یہاں پر ایک نیچے والی جگہ کے اندر چھوڑا تھا، اور پانی کی تلاش کے اندر کبھی ایک پہاڑی کی طرف، اور پانی کی تلاش کے اندر کبھی دوسری پہاڑی کی طرف جاتی تھی۔ تو یہ صفا اور مروہ یاد دہانی کس چیز کی کھلاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا گھرانہ، اور آپ کا خاندان، اور آپ کی اہلیہ محترمہ، اور پھر آپ کا صاحبزادہ اور بیٹا جن کا نام حضرت اسماعیل ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کا تذکرہ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ اور پھر جب آدمی انتظار کرتا ہے حج والے دن آئیں گے، تو حج والے دنوں میں جہاں سب سے 5 دن حج کے ہیں، اور جہاں پر سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے اس کو مینا کہا جاتا ہے۔ 8ویں تاریخ حج کی یہ سارا دن مینا کے اندر گزرتا ہے، اور 11ویں تاریخ حج کی یہ سارا دن مینا کے اندر گزرتا ہے، اور 12ویں تاریخ حج کی یہ تینوں دن سارے کے سارے مینا کے اندر گزرتے ہیں۔ اور باقی جو 2 دن ہیں یعنی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ، 9ویں کو مینا سے جاتا ہے اور 10ویں کو واپس آتا ہے، اور پھر بھی وافر وقت جو ہے وہ مینا کے اندر گزرتا ہے۔ تو 5 دنوں میں سے تقریباً 3.5 دن آدمی کے جس جگہ پر گزرتے ہیں اس کو مینا کہا جاتا ہے۔ مینا کے اندر جس فریضے کی ادائیگی ہے اس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے، اور رمی جمرات اس کا تعلق بھی ایک باپ اور بیٹے کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق بھی حضرت خلیل اللہ اور ان کے خاندان کے ساتھ ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی سنت ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ مینا میں آدمی قربانی کرتے ہیں۔ یار کون سا موقع ہے جہاں پر اس بندے کا اور اس بندے کے طریقوں کا اور اس کی یاد کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کہا جاتا ہے۔ اس لیے تذکرہ حج کا ہو تو حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ نہ ہو، تذکرہ قربانی کا ہو اور حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ نہ ہو، اور حج کے احکامات کا تذکرہ ہو اور ان کے گرانے کا تذکرہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسی وہ مقدس ہستیاں تھیں باپ اور بیٹا، کس طرح باپ نے اپنا بیٹا جو ہے اس کو قائل کیا، اور کس طرح بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا تابع دار ہوا اور کہا کہ ابا جو تیرے دل کے اندر آتا ہے تو کر دے، میں تیرا ساتھ دوں گا انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا۔ تو میرے بھائی حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، اور آخری پہلے پارے کا آخری رکوع اور اس سے پہلا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا۔
اور اس تذکرے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا ہے۔ ابتلا کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، آزمانا۔ حضرت خلیل اللہ کو ان کے رب نے آزمایا۔ دنیا میں امتحان جو لیا جاتا ہے یا امتحان دیا جاتا ہے، امتحان کے ساتھ آدمی کا پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس کے اندر کیا استعداد ہے اور اس کے اندر کیا علمی لحاظ سے اس میں قوت ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان جب آتا ہے یا بندے کو عزتیں ملتی ہیں اور یا بندہ جو ہے اس کے لیے ذلت ہوتی ہے۔ اگر اعلیٰ کامیابی ملتی ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے، اس کو عزت کے ساتھ نوازا جاتا ہے، اور اگر نامہ اعمال میں اور امتحانی رزلٹ کے اندر ناکامی آتی ہے تو پھر اس کے لیے پریشانی اور اس کے لیے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو امتحان لیے جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، لیاقت کو، جب امتحان لینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کبھی کبھی امتحان اس وجہ سے بھی لیا جاتا ہے، امتحان لینے والا جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ استاد اپنے ایک ایک شاگرد کے بارے میں اس کو خبر ہوتی ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے اور اس کی استعداد کیا ہے اور یہ میرے سوال کے بارے میں کیا جواب دے گا، استاد کو ہر شاگرد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اور کبھی شاگرد کا جو امتحان لیا جاتا ہے اس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے اس کو شاباش دینے کے لیے، دوسروں کے سامنے اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور بتانے کے لیے دیکھو اس نے کیسا سبق یاد کیا ہے اور یہ اس نے کیسے کامیابی کو حاصل کیا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کا امتحان بھی اللہ رب العزت کی ذات نے لیا، اور اس کے اندر ایک بڑا مقصد تھا دنیا کو بتانا اور دکھانا۔ دیکھو یہ میرا بندہ، اس پر کیسی آزمائشیں آئیں اور کیسے ابتلا کے اندر یہ مبتلا ہوا اور اس نے کتنی اعلیٰ کامیابی کو حاصل کیا ہے، اور پھر اس بندے کے لیے ہماری جانب سے بھی کیا کیا انعامات ہیں اور جن انعامات کو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کا جو امتحان لیا وہ امتحان کی کیا نوعیت تھی اور کن چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ پیدا ہوئے جس گھر کے اندر نمرود اس کا زمانہ تھا اور بادشاہ وقت اپنے کو خدا کہتا تھا اور اپنے آپ کی لوگوں سے پرستش کراتا تھا، اور آپ کے باپ کا نام آزر، یہ اس کا بڑا قریبی اور بتوں کو بنانے والا اور بتوں کی پرستش کرنے والا تھا۔ آپ نے جب ہوش سنبھالی اس کے ساتھ ہی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جوانی کی طرف آئے تو پھر آپ نے اس کفر اور شرک کے ساتھ علم بغاوت کو بلند کیا اور کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فبدا بیننا و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان عداوت ہے جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہ مان لیں اور جب تک کہ کفر اور شرک کو نہ توڑ دیں۔ حتیٰ کہ ایک دن آیا آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور پھر آپس میں تذکرہ کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کس نے یہ کیا ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے ایک جوان ہے، وہ اس کا بارے میں سنا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا تذکرہ کچھ اچھا نہیں کرتا تھا۔ اور پھر امتحان اور آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ آگ کو جلایا گیا اور حضرت خلیل اللہ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے آگ سے کہا کلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، اور یہ جلاتی تو تب ہے جب ہمارا حکم آتا ہے۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ تم نے آگ کو حکم اللہ تعالیٰ کا یہ آیا کہ ہمارے لیے تیرا حکم یہ ہے کہ بردوں و سلامہ، ابراہیم کے لیے تم نے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والا ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ کہا جاتا کہ ابراہیم کے لیے
قیامت تک کے لیے آگ کے اندر اس کے جلانے والی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ نہ کہا جاتا کہ سلامتی کے ساتھ، تو وہ آگ برف کی مانند ہو جاتی، اور حضرت خلیل اللہ کے لیے پھر اس میں تکلیف کا باعث تھا۔ یہ آگ میں آپ کو ڈالا جانا یہ ایک بڑا امتحان تھا، آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس بستی سے نکلنا پڑا، اور آپ اس بستی سے نکلے۔ فلسطین کا علاقہ جہاں کے رہنے والے، بستی کا چھوڑنا اور اپنے علاقے کا چھوڑنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر آپ شام کے اندر پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچے تو پھر حکم ملتا ہے۔ جوانی ڈھل چکی تھی، بڑھاپے کا زمانہ تھا، اللہ کی ذات نے بیٹا دیا جن کا نام حضرت اسماعیل ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ حکم ہوا کہ آپ بھی اور گھر والی حضرت ہاجرہ بھی اور بیٹا اسماعیل بھی، ان کو لو اور یہاں سے کوچ کرو اور یہاں سے سفر کرنا ہے۔ کبھی ایسا مسافر بھی دیکھا جس کی منزل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں اس نے کہاں رکنا ہے۔ آپ دوست احباب کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور بعض دوست احباب جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے وہ ایسا سفر کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کس جگہ پر اور کس جگہ کس منزل پر قیام کرنا ہے، اور کتنے دن کا قیام کرنا ہے، اور کب واپسی ہونی ہے۔ اس یعنی سفر کے اندر ایک اور طرح کی مشقت ہوتی ہے۔ آدمی دوستوں کے ساتھ نکلتا تو ہے لیکن منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور منزل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت خلیل اللہ اپنی اہلیہ محترمہ اور بیٹے کو لیا اور سفر پر نکلے، لیکن منزل نامعلوم ہے کہ کہاں پر پہنچنا ہے۔ شام اس کا علاقہ، اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا موسم ایک اور طرح کا ہے، اور پھر آپ حجاز مقدس پہنچتے ہیں اور مکہ معظمہ پہنچتے ہیں کہ زمین و آسمان کا وہاں پر فرق ہے، موسم کا اور رہنے اور سہنے کا۔ جہاں پر کوئی چیز وہاں پر یعنی زندگی کی علامت کوئی نہیں ہے۔ زندگی کی علامت 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ پانی یہ زندگی کی علامت ہے، درخت ہوں یہ زندگی کی علامت ہے، یہ پرندوں کی آواز آئے یہ زندگی کی علامت ہے۔ نہ کوئی پرندہ ہے وہاں، نہ کوئی چرندہ ہے وہاں، نہ کوئی شجر ہے وہاں، اور نہ کوئی پانی کا انتظام ہے وہاں۔ حکم یہ آتا ہے کہ یہاں اپنی اہلیہ کو چھوڑے، اور حکم یہ آتا ہے اپنے بیٹے کو چھوڑے اور یہاں سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اللہ کی ذات نے ان کا امتحان لیا ہے اور ان کی آزمائش کی ہے۔ یہ آزمائش کا سلسلہ ہے۔ جب آپ نے اہلیہ محترمہ کو چھوڑا اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، واپس ہونے لگے، یہ بھی نہیں بتایا، حکم یہ تھا کہ بتانا نہیں ہے، اور ان کو چھوڑا اور واپس ہو گئے، اور امی جان جو ہے پیچھے سے آوازیں دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ بس اتنا جواب دیا، کہاں اللہ کے حکم کے ساتھ میں نے تمہیں یہاں چھوڑا ہے اور میں اللہ کے حکم کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ کے لیے آگ میں ڈالنے کا امتحان ہو، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ وطن کے چھوڑنے کا امتحان ہو، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اور بچہ اور اہلیہ محترمہ کو وہاں چھوڑنے کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کامیابی دی۔ اور پھر جب آپ حضرت اسماعیل جوانی کو پہنچے تو پھر حکم یہ آیا کہ اے ابراہیم، جو تمہارے لیے محبوب چیز ہے اس کو ہمارے لیے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دو۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، بندے کی اولاد کے مقابلے کے اندر دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ اولاد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کا واقعہ جہاں یہ بتاتا ہے کہ باپ کا بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے کہ ان کی تابعداری میں بیٹا اپنے کو قربانی کے لیے پیش کر دیتا ہے، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ باپ کی نظر کے اندر بیٹے کا کیا رتبہ اور مقام ہے۔ تعمیر کے سلسلے کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر باپ نے حکم نہیں دیا، باپ نے مشاورت کی ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے، اور کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
میں نے خواب دیکھی ہے اور میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں، بتا تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر مشاورت کیا کرو۔ حضرت خلیل اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مقام ملا ہے، میں بیٹے کے لیے جنت ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے باپ ہونے کی حیثیت سے رتبہ اور مقام دیا ہے، میں آرڈر کر دوں۔ نہیں، آپ نے آرڈر نہیں کیا۔ قرآن نے جو واقعہ بیان کیا یہ ہمارے لیے سبق دیتا ہے کہ اپنے معاملات کے اندر بچوں کو مشاورت میں شریک کرو۔ حج کا موقع اور حضرت خلیل اللہ کا واقعہ یہ ہمارے لیے سبق دیتا ہے۔ آپ نے فیصلہ نہیں سنایا، کہا مجھے یہ کہا گیا ہے، اب تو بتا، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے۔ پھر بیٹا بھی ایسا تابعدار تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کا حکم ملا آپ کو، آپ اس کو کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت خلیل اللہ کے لیے امتحانات کا سلسلہ چلا۔ بچے کو چھوڑ دیا وہاں پر، کھانا معمولی سا، پانی تھوڑا سا، وہاں کوئی زندگی اور کوئی انیس نہیں، اور پھر اپنے اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے ایسی جگہ پر جہاں آب و گیا کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے تیرے گھر کو اور تیرے گھر کی تعمیر کو کیا جائے۔ اے میرے رب یہاں پر افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے۔ سلسلہ امتحانات کا ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کامیاب ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ ہماری طرف سے انعام یہ ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہودی وہ کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکے والے کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ قرآن کو یہ کہنا پڑا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ ابراہیم۔ انشاءاللہ یہ حج تک جو قربانی تک جمعے ہیں ایک دو تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو حجاج کرام ہیں ان کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور قبولیت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دی۔